अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब कैसे हैं? इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबीना मुहम्मद। 12 to 16 तक रुकू पढ़े थे और 134 तक आयत पढ़ी थी। अल्लाह के पास स्वाब दुनिया भी है और स्वाब आखिरत भी, और अल्लाह समीउल बसीर है। इसके आगे औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लोगो जो ईमान लाए हो, इंसाफ के आलिम बरदार और अल्लाह वास्ते के गवाह बनो। अगरचा तुम्हारे इंसाफ और तुम्हारी अपनी ज़ात पर या तुम्हारे वालिदैन और रिश्तेदारों पर ही क्यों ना पड़ती हो, फरीक मामला वहाँ मालदार हो या गरीब, अल्लाह ज़्यादा खैर ख्वाह है। लिहाजा अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी में अदल से बाज ना रहो, और अगर तुमने लगी लिपटी बात कही या सच्चाई से पहलू बचाया, तो जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को इसकी खबर है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, ईमान लाओ अल्लाह पर और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इसकी किताब पर जो अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की है, और हर उस किताब पर जो इससे पहले वो नाजिल कर चुका है, जिसने अल्लाह और इसके मलाइका और इसकी किताबों और इसके रसूलों अलैहिस्सलाम और रोज़े आखिरत से कुफर किया, वो गुमराही में भटक कर बहुत दूर निकल गया। रहे वो लोग जो ईमान लाए फिर कुफर किया, फिर ईमान लाए फिर कुफर किया, फिर अपने कुफर में बढ़ते चले गए, तो अल्लाह हरगिज इनको माफ ना करेगा और ना कभी उनको राह रास्त दिखाएगा। ठीक है। जो मुनाफिक अहले ईमान को छोड़कर काफिरों को अपना रफीक बनाते हैं, इन्हें ये मुर्शिदा सुना दो कि उनके लिए दर्दनाक सजा तैयार है। क्या ये लोग इज्जत की तलब में उनके पास जाते हैं, हालांकि इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह ही के लिए है। अल्लाह इस किताब में तुमको पहले ही हुक्म दे चुका है कि जहां तुम सुनो कि अल्लाह की आयत के खिलाफ कुफ्र बका जा रहा है और इनका मजाक उड़ाया जा रहा है, वहां ना बैठो जब तक कि लोग किसी दूसरी बात में ना लग जाएं। अब अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम भी उन्हीं की तरह हो। यकीन जानो कि अल्लाह मुनाफिकों और काफरों को जहन्नुम में एक जगह जमा करने वाला है। ये मुनाफिक तुम्हारे मामले में इंतजार कर रहे हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। अगर अल्लाह की तरफ से फतह तुम्हारी हुई तो आकर कहेंगे कि क्या हम तुम्हारे साथ ना थे। अगर काफिरों का पल्ला भारी रहा तो उनसे कहेंगे कि क्या हम तुम्हारे खिलाफ लड़ने पर कादर ना थे, और फिर हमने तुमको मुसलमानों से बचाया। बस अल्लाह ही तुम्हारे और इनके मामले का फैसला क़यामत के रोज करेगा। इस फैसले में अल्लाह ने काफिरों के लिए मुसलमानों पर गालिब आने की हरगिज कोई सबील नहीं रखी। ये मुनाफिक अल्लाह के साथ धोखाबाजी कर रहे हैं, हालांकि दर हकीकत अल्लाह ही ने इन्हें धोखे में डाल रखा है। जब ये नमाज के लिए उठते हैं तो कसमसाते हुए महाज लोगों को दिखाने की खातिर उठते हैं और अल्लाह को कम ही याद करते हैं। कुफ्र और ईमान के दरमियान डावाडोल हैं, ना पूरे इस तरफ हैं ना पूरे उस तरफ। जिसे अल्लाह ने भटका दिया हो, इसके लिए कोई रास्ता नहीं पा सकते। ए लोगों जो ईमान लाए हो, मोमनों को छोड़कर काफिरों को अपना रफीक ना बनाओ। क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह को अपने खिलाफ सरे हिज्जत दे दो? यकीन जानो कि मुनाफिक जहन्नुम के सबसे नीचे तबके में जाएंगे और तुम किसी को उनका मददगार ना पाओगे, अलबत्ता जो उनमें से ताइब हो जाएं और अपने तर्ज अमल की इस्लाह कर लें।
اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ مخواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو۔ اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ اس میں یہ 5واں سپارہ تھا، اب 6واں سپارہ شروع ہو گیا، لیکن سورۃ نساء ہی چل رہی ہے 6 سپارے میں بھی۔ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے، الہیہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق ہے، لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی کے لیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں علیہ السلام سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں علیہ السلام کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے، اور کفر و ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور سب پکے کافر ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی۔ بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں، ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے، اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں۔ اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں دکھا دو، اور اسی سرکش کی وجہ سے یکایک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی، پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سر فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا۔ ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو۔ ہم نے ان سے کہا کہ سبت کا قانون نہ توڑو اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا۔ آخرکار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ پھر اپنے کفر میں اتنے بڑے کہ مریم علیہ السلام پر سخت بہتان لگایا۔ اللہ اکبر۔ اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ فی الواقعہ انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں۔ ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، محض گمان ہی کی پیروی ہے۔ انہوں نے مسیح علیہ السلام کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی
اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا. اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے, اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے گا, اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا. ٹھیک ہے, ابھی یہاں تک کی پڑھتے ہیں 159. ٹھیک ہے, یہاں تک پڑھتے ہیں. سورت نساء ہے اور چھٹا پارہ ہے, اور آیات جو ہیں 159. ٹھیک ہے, 154 سے 159 تک پڑھ لیے. اور اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں. اور ماشاءاللہ سے کل آج 9 روزے پورے ہو گئے الحمدللہ, اور کل 10واں روزہ ہے, اور یہ بھی عشرہ رحمت والا, جو پہلا عشرہ رحمت کا یہ رخصت ہو رہا ہے. تو بہت زیادہ دعائیں کریں رحمت کے لیے, اور سب کے لیے دعا کریں ہاتھ اٹھا کے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلیں, سب کی پریشانیاں دور کریں, تنگیاں دور کریں, ہم پہ رحمتیں برکتیں اللہ تعالیٰ نازل کرے, اور غیب سے ہمیں بہترین رزق عطا فرمائے انشاءاللہ. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.